محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، دین کے شریعت کے جو مسائل ہمیں سیکھنے ضروری ہیں وہ تمام کے تمام ایک درجے کے نہیں ہیں۔ بعض مسائل انتہائی اہم ہیں اور ان مسائل کا علم رکھنا، ان مسائل کو جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو آخرت میں نجات کی امید رکھتا ہے۔ انہی اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلے کے اوپر انشاءاللہ اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو اعلانات کے ذریعے پتہ چل چکا ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تقدیر پر ایمان لانے کا کیا صحیح معنی و مفہوم ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ محترم حاضرین، اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن المرء حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے۔ یقیناً تقدیر کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ قریدنے سے ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ صحابہ اکرام سے منقول ہے، وہ کہتے تھے القدر سر اللہ فی خلقہ، کہ تقدیر کا جو معاملہ ہے یہ اللہ رب العالمین کا راز ہے۔ اپنی مخلوق کے اندر اللہ رب العالمین کا ایک راز ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز راز ہو تو اسے قریدنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تقدیر کے مسئلے کو قریدنے سے ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے تعلق سے ہم علم حاصل نہ کریں، کیونکہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ اگر کسی شخص کا تقدیر پر ایمان نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اس وقت ہوگا جب اس کے بارے میں اسے جانکاری ہوگی، اس کے بارے میں اسے بتایا جائے کہ تقدیر پر ایمان کیسے لانا ہے۔ اگر کسی کو علم ہی نہ ہو، اس مسئلے کی جانکاری نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ عدم علم کی بنا پر وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا اور صحیح طریقے سے اس پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اور اگر کسی کا تقدیر پر ایمان نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے، آپ کی حدیث ہے لا یؤمن المرء حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں القدر نظام التوحید، کہ توحید کا پورا سسٹم جو ہے یہ تقدیر سے جڑا ہوا ہے۔ القدر نظام التوحید، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول سے مروی ہے کہ توحید کا پورا سسٹم یہ تقدیر سے مربوط ہے، تقدیر سے جڑا ہوا ہے۔ فمن وحد اللہ عز وجل وکذب بالقدر کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے، وہ تسلیم کرے کہ اللہ رب العالمین ہی فقط عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، لیکن توحید کا اقرار کرنے کے باوجود، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے باوجود تقدیر پر ایمان نہ لاتا ہو، تقدیر کو جھٹلاتا ہو، تو ایسا شخص تقدیر پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے توحید کا بھی منکر سمجھا جائے گا۔ کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید، تقدیر پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تقدیر کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کی توحید بھی ختم ہو جائے گی، اس کی توحید باقی نہیں رہے گی۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم اور کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ آپ کو اور ایک چیز بتا دوں کہ اس امت کے اندر جو سب سے پہلے پہل
فتنے رونما ہوئے، ان میں سے تقدیر کے انکار کا فتنہ ایک عظیم فتنہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو اس دنیا سے چھوڑ کر گئے، اس وقت سب کے سب ایک دین، ایک منہج، ایک عقیدے پر قائم تھے۔ صحابہ اکرام کے درمیان الگ الگ گروہ اور الگ الگ جماعتیں نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، کہ میں تمہیں ایک واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، صراط مستقیم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس راستے سے کوئی بھی ادھر ادھر ذرہ برابر ہٹے گا، بچے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اور یہ ہلاکت ایک انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں بیان کیا کہ اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک فرقہ فقط نجات پانے والا ہے، باقی سب کے سب کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ تو یہ ہلاکت اسے صراط مستقیم سے بھٹکنے کی وجہ سے کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جس دین پر، جس عقیدے و منہج پر چھوڑ کر گئے تھے، ان کے درمیان آپس میں کسی عقدی مسئلے پر اختلاف نہیں تھا، سب کے سب ایک دین پر قائم تھے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح صحابہ اکرام کا ایمان تھا اسے میزان اور معیار قرار دیا ہے، اسے ترازو قرار دیا ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ اگر اسی طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ اکرام کا ایمان تھا، فقد اہتدوا، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تب وہ ہدایت پائیں گے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر دوسرے لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے تھے تب وہ ہدایت پائیں گے۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس امت کے اندر مستقبل میں فتنے رونما ہوں گے، ہمیشہ یہ پوری امت ایک دین پر قائم نہیں رہے گی، بلکہ بہت سارے فرقے اس امت میں پیدا ہوں گے، بہت سارے گمراہ اور باطل عقیدہ رکھنے والے لوگ ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی دوسری پیشین گوئیوں کی طرح بالکل سچ ثابت ہوئی، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ بالکل 100% برحق ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی پیشین گوئی کی اور وہ سچ ثابت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے اللہ کے رسول نے پیشین گوئیاں کی ہیں، اور وہ بہت ساری پیشین گوئیاں اب تک ظاہر ہو چکی ہے، اور قرب قیامت اور بہت ساری پیشین گوئیاں ظاہر ہونی ہوئی۔ تو اللہ کے رسول کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ تھی کہ اس امت میں 73 فرقے تک ہو جائیں گے۔ یہ فتنے صحابہ اکرام کی زندگی میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی صحابہ اکرام دنیا میں زندہ ہیں، ان کی تعداد معمولی نہیں ہے، اچھے خاصے صحابہ اکرام ابھی دنیا میں زندہ ہیں، اور ایک بہت بڑے فتنے کا ظہور ہوا۔ کہاں سے؟ بصرہ سے۔ عراق کے اندر ایک شہر ہے بصرہ، وہاں سے ایک فتنے کا ظہور ہوا۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر جو پہلی حدیث لائی ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر جو پہلی حدیث ذکر کی ہے، یعنی صحیح مسلم کی پہلی حدیث، اسی کے اندر اس فتنے کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بصرہ سے دو جلیل القدر علماء تابعین میں سے یحییٰ حمید بن عبد الرحمن الحميري اور یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحميري، یہ دونوں تابعین میں سے ہیں اور جلیل القدر تابعین ہیں، علماء تابعین میں ان کا اونچا مقام ہے۔ یہ دونوں تشریف لاتے ہیں کہاں سے؟ بصرہ سے مکہ مکرمہ۔ کس مقصد سے؟ صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ ہیں کہ حاجین او معتمرین، یا حاجن او معتمرن، عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے، لیکن اس کے ساتھ اور ایک مقصد ان دونوں کا ہے۔ یہ آپس میں چرچا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ یہاں پر کوئی صحابی رسول ہمیں مل جاتے، ان سے ہم اپنے علاقے میں جو ہمارا فتنہ ظاہر ہوا ہے اس فتنے کے متعلق سوال کر لیتے۔ یہاں پر ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ وہ خود جلیل القدر عالم دین ہے، اس کے باوجود فتنے کے وقت کوئی فتنہ کبھی ظاہر ہو تو اس وقت ہر ایک کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر کبار علماء کی طرف رجوع کیا جائے گا اور ان سے ان مسائل کے متعلق پوچھا جائے گا، ان کی رہنمائی کے مطابق دنیا کے دوسرے لوگوں کو، بلکہ جو طلبہ علم ہے یا علم کے اس مرتبے پر نہیں پہنچے ہیں، انہیں اپنے کبار علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
चुनांचे क्या कहते हैं, काश के यहाँ पर कोई सहाबी रसूल मिल जाते और उनसे हम क्या करते, अपने इलाके में जो फितना जाहिर हुआ है उस फितने के मुताबिक सवाल करते। इसी दौरान देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल, जो मारूफ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा के लिए, देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। फौरन दोनों लपटते हैं उनकी तरफ, एक उनके दाएं जानिब और एक उनके बाएं जानिब हो जाते हैं, और उसके बाद उनसे सवाल करते हैं कि अबू अब्दुर रहमान, जो उनकी कुनियत है, हमारे इलाके में एक शख्स माबद अल-जुहनी नाम से जाहिर हुआ है, जो ये कहता है अल्लाह कदर व अन्नल अम्र उलूफ, अन्नल अम्र उलूफ व अल्लाह कदर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी चीज का इल्म कब होता है, जब वो चीज वाक़े हो जाती है। पहले से अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस चीज के बारे में जानकारी नहीं होती, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो अल्लाह कदर और तकदीर नाम की कोई चीज नहीं है। तकदीर का इनकार करता है और कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले से किसी चीज के वाक़े होने का इल्म नहीं होता। अब्दुल्ला बिन उमर जैसे ही ये कलमा सुनते हैं उन दोनों से, फौरन कहते हैं कि उनको जाकर खबर कर देना। पहली चीज वो क्या कहते हैं कि मैं उनसे बरी हूं और वो मुझसे बरी है। फौरन बिदअती से कतई ताल्लुक का हुक्म कि उनसे हमारा कोई दीनी रिश्ता नहीं। उसके बाद दूसरा जुमला कहते हैं कि उनको जाकर कह देना, अगर वो उहुद पहाड़ के बराबर भी, गौर से सुनिए इस कलमे को, अगर वो उहुद पहाड़ के बराबर भी अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च करे और तकदीर पर ईमान ना लाए, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां उनका ये सदका, उनका ये आतिया कबूल होने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां वो नजात नहीं पा सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां इसकी कोई हैसियत नहीं। उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का माना समझ रहे हैं? अगर पूरी दुनिया की दौलत को भी सोने में कन्वर्ट किया जाए तो उहुद पहाड़ के बराबर नहीं हो सकती। पूरी दुनिया की दौलत भी उहुद पहाड़ के बराबर सोने के बमिक़दार नहीं हो सकती। उहुद पहाड़ कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। जो मदीना में रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या फरमाते हैं कि उहुद पहाड़ के बराबर भी अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च करें, लेकिन तकदीर पर ईमान ना हो तो वो कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस अमल को कबूल नहीं कर सकता। खुलासा क्या निकला? आप हर नेकी कर रहे हैं लेकिन तकदीर पर आपका ईमान नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां इन तमाम नेकियों की कोई हैसियत नहीं है। जैसे कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मैंने नकल किया, क्या फरमाते हैं, अल क़द्रु निज़ामुत तौहीद फमन वहद अल्लाह अज़्ज़ व जल व कज़्ज़ब बिल क़द्र कान तकज़ीबुहु लिल क़द्र नक़वन लित तौहीद। अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है लेकिन तकदीर पर ईमान नहीं लाता तो उसकी तौहीद भी बाकी नहीं रहेगी। तो तकदीर पर ईमान लाना इंतहाई जरूरी है और इस मसले के मुतालिक इल्म हासिल करना भी इंतहाई जरूरी है। जब तक इसको शायद हमाम की जरूरत है, तो तकदीर पर ईमान लाना इंतहाई जरूरी मसला है। इसके बगैर किसी इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां नजात नहीं पा सकता। अब तकदीर पर ईमान हमारा कैसा हो, यह असल मसला है कि तकदीर हमने समझ लिया कि तकदीर पर ईमान लाए बगैर हमें नजात नहीं मिल सकती। अब तकदीर पर ईमान कैसे लाए हम? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने, इसी तरह शैखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कई जगहों पर इस मसले को तफसील के साथ लिखा है। सबसे तफसील के साथ शिफाउल अलील के अंदर उन्होंने इस मसले को जिक्र किया है। खुलासे के तौर पर अगर इस मुख्तसर वक्त में हम बयान करें तो कहेंगे कि तकदीर पर ईमान लाने के 4 मरातिब है। इन 4 मरातिब पर अगर किसी का ईमान हो तो समझा जाएगा कि वो तकदीर पर ईमान लाने वाला है, और इनमें से किसी एक मर्तबे पर अगर किसी का ईमान ना हो तो यह समझा जाएगा कि तकदीर पर उसका ईमान नहीं है, वो तकदीर का इनकार करने वाला है। इसलिए इन 4 मरातिब को अच्छी तरह सुने और अपने जहन के अंदर इनको बैठा ले। पहला मर्तबा है यह अकीदा रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज के बारे में इल्म रखने वाला है। तफसील के साथ जर्रे जर्रे का अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म है। जो कुछ होने वाला है मुस्तकबिल के अंदर, इंसान ज्यादा से ज्यादा इजमाली तौर पर किसी चीज के बारे में जान सकता है। मसलन आपकी प्लानिंग है कि अभी आप कहीं जाएंगे, इजमालन आपको इल्म है कि आपको वहां पहुंचना है, लेकिन तफसील के बारे में आपको पता है किससे मुलाकात होगी, कहां पर क्या कुछ होगा आपके साथ, किससे क्या बात करेंगे, किससे क्या कुछ होगा, तफसील के बारे में आप नहीं कह सकते। कोई इंसान नहीं कह सकता। इंसान के पास ये ताकत नहीं है कि मुस्तकबिल के बारे में, कल के बारे में तफसील के साथ बता दे कि मेरे साथ ये कुछ होने वाला है।
पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन पैदा नहीं हुई है जो इस तफसील के साथ बयान कर सके। बहुत सारे गुमराह फिरके पैदा हुए जिन्होंने इस चीज का इनकार किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ भी, कि अल्लाह को भी तफसील का इल्म नहीं होता। जैसे कि अभी माबद जुहबनी के बारे में जो हमने जिक्र किया, सही मुस्लिम की पहली हदीस के अंदर यही फितना अन्नल अम्र उनुकुन व अल्लाह कदर, क्या कहता हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इजमाली तौर पर मालूम होता है, लेकिन तफसील के साथ अल्लाह को इन चीजों के बारे में इल्म नहीं होता। अगर कोई ये अकीदा रखे तो क्या समझा जाएगा कि वो तकदीर का इनकार कर रहा है। ये ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज के बारे में तफसील के साथ जर्रे जर्रे का इल्म होता है। यह है तकदीर पर ईमान लाने का पहला माना। इसकी दलीलें किताब और सुन्नत के अंदर भरी पड़ी हैं। आयतल कुर्सी पढ़े, जिसकी फजीलत के बारे में आपको पता ही है। आयतल कुर्सी के अंदर ही इसकी दलील मौजूद है। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह ताला ने क्या कहा अपने बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गुजर चुका है, जो आने वाला है, हर चीज के बारे में जानते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है लितअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म हर चीज को मुहीत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज के बारे में जानता है। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, गैब की कुंजियां सिर्फ अल्लाह के पास हैं, अल्लाह के सिवा कोई इन चीजों के बारे में नहीं जानता। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत में क्या फरमा रहा है अपने इल्म के मुताल्लिक, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, अगर किसी दरख्त से कोई पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म का हाल है। और एक इंसान मखलूक के इल्म का क्या हाल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र किया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, ऐ इंसान तुमको बहुत ही थोड़ा सा इल्म दिया गया है। ये इंसान के इल्म का हाल है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी दरख्त से कोई पत्ता भी गिरता है ना तो उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म होता है। इस दरख्त के अंदर कितने पत्ते हैं अगर हमें गिनने के लिए कहा जाए तो गिन पाएंगे हम? ये हमारे बस के बाहर की बात है। पूरे शहर के अंदर कितने दरख्त होंगे, कितने पत्ते होंगे, किसी मशीन से भी गिनना मुमकिन है? ये इंसान के बस के बाहर की बात है। पूरी दुनिया में कितने दरख्त होंगे, कितने पत्ते होंगे, कब कौन सा पत्ता गिरता है, ये तो बहुत दूर की बात है। कितने पत्ते हैं तादाद कोई बता दे, ये इंसान के बस के बाहर की बात है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बारे में क्या फरमाता है, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कोई वर्का, कोई पत्ता भी अगर किसी दरख्त से गिरता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में भी इल्म रखते हैं, जानकारी रखते हैं। तो यह है तकदीर पर ईमान लाने का पहला दर्जा, पहला मर्तबा के तकदीर पर ईमान लाने का माना यह है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताल्लिक ये अकीदा रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज के बारे में पहले से इल्म है, जानकारी है। दूसरा मर्तबा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर पर ईमान लाने का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लौहे महफूज के अंदर हर चीज को लिख दिया है। यह है तकदीर पर ईमान लाने का दूसरा दर्जा, दूसरा मर्तबा। पहला मर्तबा हमने क्या कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज के बारे में जानकारी होती है, इल्म होता है। दूसरा कि जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौहे महफूज के अंदर हर चीज को लिख दिया है। सही मुस्लिम की एक हदीस के अंदर सही सनद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकदीर के इस दूसरे मर्तबे का तज़किरा मौजूद है। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है कि जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौहे महफूज के अंदर हर चीज को लिख दिया है। तो ये दूसरा मर्तबा है तकदीर पर ईमान लाने का, दूसरा दर्जा है ये। तीसरा दर्जा है तकदीर पर ईमान लाने का कि दुनिया के अंदर जो भी चीज होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादे और उसकी मशीयत से ही होती है। ये बहुत अहम पॉइंट है। अगर कोई शख्स ये अकीदा ना रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताल्लिक तो तकदीर का उसे मुनकिर समझा जाएगा कि तकदीर पर उसका ईमान नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादे के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत उसमें शामिल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा उसमें शामिल होता है, चाहे वो चीज अच्छी हो चाहे वो चीज बुरी हो। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है अच्छी चीज है, कोई चोरी करता है, डकैती करता है, गीबत करता है, चुगली करता है, झूठ बोलता है, शराब पीता है, ज़िना करता है, जो गुनाह के काम है, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, जो भी चीज दुनिया के अंदर वाक़ई होती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादे और मशीयत से ही होती है। अल्लाह का इरादा और मशीयत उससे खारिज नहीं है।
اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ارادے دو طرح کے ہیں، اللہ کی مشیت دو طرح کی ہے، ایک ہے ارادہ کونیہ اور ایک ہے ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ارادے سے وہ چیز ہو رہی ہے لیکن لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، اور ارادہ شرعیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے وہ کام ہو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش بھی ہو رہا ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ارادہ شرعیہ ہے یا ارادہ کونیہ ہے؟ وہ قرآن و حدیث سے پتا چلے گا۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے یا جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے رکنے کا حکم دیا ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، تو بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، بہت سارے کام ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے، زنا سے رکنے کا حکم دیا ہے، شراب پینے سے رکنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ بولنے سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہو یا جن چیزوں سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں ارادہ شرعیہ میں داخل ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جیسے بارش ہوئی تو اس میں امر و نہی نہیں ہے، بندوں سے کسی چیز کو طلب نہیں کیا گیا، تو جو چیز امر اور نہیں سے خارج ہے، اللہ رب العالمین نے نہ حکم دیا ہے اور نہ روکا ہے بندوں کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارادہ کونیہ۔ تو ارادہ کونیہ کے اندر لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، لیکن ارادہ شرعیہ جو ہو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، اس سے راضی ہے۔ تو کوئی بھی چیز دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہو وہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے خارج نہیں ہے، چاہے چیز اچھی ہو چاہے وہ چیز بری ہو۔ یہ ہے تیسرا رکن، تیسرا مرتبہ۔ چوتھا رکن ہے تقدیر پر ایمان لانے کا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، ہمارا بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور ہم جو عمل کرتے ہیں ہمارے اعمال کا بھی اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ عمل کرنے والے ہم ہیں، انسان عمل کرنے والا ہے لیکن خالق نہیں ہے۔ تخلیق کی صفت، پیدا کرنے کی صفت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ ایسی صفت ہے جس کا اقرار چاہے کوئی کفر و شرک کے اندر کسی بھی درجے پر پہنچ جائے، اگر عقل سلیم اس کے پاس موجود ہے، انصاف کا ذرہ برابر بھی اس کے پاس کوئی تقاضا موجود ہے، تو یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات میں سے اللہ رب العالمین نے کس صفت کا تذکرہ کیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ ایسی صفت ہے وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ جو پیچھے کھڑے ہیں آپ لوگ ان کے لیے جگہ بنائے تھوڑا تاکہ وہ لوگ بھی بیٹھ سکیں، جگہ سامنے کافی خالی ہے، آپ لوگ تھوڑی جگہ بنائیں اپنے بھائیوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارا بھی خالق ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ کچھ باطل فرقے، کچھ گمراہ فرقے اس امت میں ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اعمال کا خالق اللہ ہے اس کا انکار کرنا شروع کیا۔ چنانچہ کیا کہتے، کچھ لوگ ایسے ہوئے جو کہتے ہیں کہ خیر کے جو اعمال ہیں ان کا خالق فقط اللہ ہے، لیکن شر جو گناہ کے کام ہیں ان کا خالق اللہ نہیں ہے۔ کیا لازم آئے گا پھر ان کا خالق کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بندے خود ان کے خالق ہیں۔ لازم کیا آیا کہ ایک سے زیادہ، اس کا مطلب کہ دنیا میں خالق موجود ہے، اور یہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، بندے عمل کرنے والے ہیں۔ اس باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ برسوں پہلے، آج سے 1000 سال پہلے ظاہر ہو چکا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے خلق و افعال العباد کے نام سے ایک کتاب لکھی، جو آج بھی الحمدللہ کتابی شکل میں موجود ہے ہمارے درمیان۔ تو یہ عقیدہ ہم یہ رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی خالق ہے، ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس عمل کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کے 4 مراتب ہوئے، 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ دوسرا رکن زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ اور تیسرا رکن کیا کہا
کہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہی ہر چیز ہوتی ہے, اللہ کے ارادے سے کوئی چیز خارج نہیں ہے, چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو. اور چوتھا رکن کیا کہا کہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا خالق ہے, چاہے ہم ہو چاہے ہمارے اعمال ہو. ہم فاعل ہیں, عمل کرنے والے ہیں, لیکن خالق نہیں ہے. یہ چار ارکان ایسے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی بھی رکن کا کوئی انکار کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے, وہ تقدیر کا منکر ہے. اور اگر کسی کا ایمان ان چاروں ارکان پر ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ تقدیر پر ایمان لانے والا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم حاضرین, ابھی آپ کے سامنے تقدیر پر ایمان لانے کا کیا معنی و مفہوم ہے آپ کے سامنے بیان کیا گیا. تیسرا رکن آپ کے سامنے کیا کہا گیا کہ جو بھی چیز دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے, چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو, وہ اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت سے خارج نہیں ہے, اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, لیکن اسی نقطے سے شیطان بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے, شبہات ڈالتا ہے اور راہ راستے سے ہٹا دیتا ہے. غور سے سنیں تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے راہ راست سے بھٹکانے کا. ہم جو عمل کرتے ہیں اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مجبور نہیں ہیں. پہلی چیز, اللہ رب العالمین نے ہمیں عمل کرنے کا مکمل اختیار دیا ہے جسے ہر شخص محسوس بھی کرتا ہے. آپ ابھی جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں, کیا کسی نے مجبور کیا تھا؟ کوئی شخص گناہ کرنے جاتا ہے, شراب پینے کے لیے جا رہا ہے اور کوئی گناہ کرنے کے لیے, کیا کبھی اس کو لگا کہ میں جا رہا تھا مسجد لیکن زبردستی مجھے کسی غیبی طاقت نے وہاں پہنچا دیا ہے؟ یہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں, مکمل اختیار ہمیں ہوتا ہے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں چاہے اچھا ہو یا برا ہو تو ہمیں پورا اختیار حاصل ہے. کچھ گمراہ فرقے ایسے پیدا ہوئی اس امت کے اندر جنہوں نے بندوں کو مجبور سمجھا کہ ہم مجبور ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے ہم اسی طرح مجبور ہیں جیسے کوئی پتا کسی چٹیل میدان میں ہو اور طوفان وہاں چل رہا ہو تو اس پتے کے پاس کوئی اپنا اختیار ہوتا ہے وہاں ٹکے رہنے کا, جس طرف سے طوفان اس کو لے جائے وہ پتا مجبور ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم چاہے گناہ کے کام کریں چاہے نیکی کے کام کریں ہم مجبور ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. اگر کوئی شخص عقل سلیم سے محروم ہو, بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے, بہت سارے لوگ پاگل ہیں, تو اللہ رب العالمین نے انہیں مکلف نہیں کیا ہے شریعت کا. کوئی مجبور اگر ہو, مثلا کسی کے اوپر دشمن مسلط ہے تلوار لے کر پستول لے کر کہ تم یہ گناہ کا کام کرو ورنہ تمہیں مار دیں گے, اگر اس نے مجبور ہو کر وہ گناہ کا کام بھی کر لیا شریعت اس کا مواخذہ نہیں کرتی. اگر مجبور ہو کر کوئی گناہ کا کام بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گنہگار نہیں ہوگا. تو اگر ہم مجبور ہو کر کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو ہمارا مواخذہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم اگر نیکی کا کام کریں تو اللہ کے پاس ہمیں نیکی ملے گی اور کوئی گناہ کا کام کرے تو اس کا مواخذہ ہوگا. اس کا مطلب کہ ہم مجبور نہیں ہیں. تو یہ ہر کوئی محسوس بھی کرتا ہے, لیکن ہاتھ میں ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں گرچہ ہمارا پورا اختیار ہوتا ہے لیکن اللہ کا ارادہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے ارادے سے عمل تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا. ہم کلی اختیار رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ارادے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بھی ایک گمراہ عقیدہ ہے. دونوں کے بیچ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم آزاد ہیں عمل کرنے کے لیے, کلی اختیار ہوتا ہے لیکن اللہ کا ارادہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اب یہاں شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں گھر سے اپنے اختیار سے ہی کریں لیکن اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہے نا, اللہ کے ارادے سے ہم نے گناہ کیا تو ہمیں پھر سزا کیوں ملنی چاہیے؟ مثلا کسی نے شرک کیا, کسی نے کفر کیا, کسی نے چوری کی, اب وہ کیا حجت قائم کر رہا ہے, تقدیر کو لے کر اللہ کے خلاف حجت قائم کرتا ہے.
اور کہتا ہے کہ جب اللہ کے ارادے سے ہم نے گناہ کا کام کیا تو اس پر پھر سزا کیوں ملنی چاہیے؟ اس شخص سے کہیں کہ یہی سوال جو تم نے اللہ کے خلاف قائم کیا ہے اگر تمہارے خلاف کوئی قائم کرے تو کیا تم قبول کر لو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اسے قبول نہیں کر سکتا. جو شخص کہہ رہا ہے مثلا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے, نماز چھوڑ رہا ہے, شراب پی رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کے ارادے سے ہم نے کیا تو ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے اس گناہ کے بدلے. اگر کوئی شخص اس کے بیٹے کو قتل کر دے ناحق, اور جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی اس کے خلاف یہی دلیل دے کہ اللہ رب العالمین نے میری تقدیر میں لکھا تھا, اللہ کی مشیت سے ارادے سے میں نے کیا, اس لیے مجھے بھی سزا نہیں ملنی چاہیے, کیا وہ قبول کر لے گا؟ کوئی ہے دنیا کا بندہ ایسا جو اس کے خلاف یہی دلیل کوئی دوسرا پیش کرے تو قبول کر لے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی دنیا کا شخص اسے قبول نہیں کر سکتا. کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں وہاں پر آپ کو ملے گا کہ عدالت ہے, کورٹ ہے, کچہری ہے, یہ سب کس لیے ہے؟ چاہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, لیکن کوئی ملک اس سے خارج نہیں ہے, خالی نہیں ہے. کس لیے؟ کیونکہ ان کی بھی عقل یہ کہتی ہے کہ جو ظالم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, جو مظلوم ہے اسے حق ملنا چاہیے. ان کی بھی عقل یہی کہتی ہے, اس لیے انہوں نے یہ پورا سسٹم بنایا ہوا ہے اور اس پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں. یہی چیز اگر وہ اللہ کے خلاف کرے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے تو انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے. تو یہ دلیل کہ اگر اللہ کے ارادے سے ہم نے کیا ہے اس لیے ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے, یہ عقل و نقل ہر اعتبار سے فاسد ہے. دنیا کا کوئی شخص اپنے خلاف اس دلیل کو قبول نہیں کر سکتا. دوسری چیز کہ دیکھیں, اگر ایک انسان کو پہلے سے پتا چل جائے کسی شخص کے بارے میں کہ فلاں شخص آپ کے گھر مثلا مہمان بن کر آ رہا ہے ایک سازش کے تحت کہ آپ کے بچے کو آ کر وہ قتل کر دے گا, کوئی دنیا کا ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود اسے مہمان کے طور پر قبول کر لے؟ مشکل ہے قبول کرنا. اگر کوئی قبول کر بھی لیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہم مہمان نوازی کریں, اچھے طریقے سے پیش آئے تو اس کا ارادہ بدل جائے. قبول کر لیا لیکن اس نے اپنی سازش کے تحت اس کے بچے کو قتل کر دیا, کیا اس کے بعد بھی اس کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھ سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھے. اب اللہ رب العالمین کے بارے میں غور کریں. ابھی جو تقدیر کے 4 مراتب ذکر کیے گئے, ہم آئندہ کل کیا گناہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم سے نہیں چھینتا. کل ہوتا ہے ہم واقعی وہ گناہ کر ڈالتے ہیں, پھر بھی اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں, نہیں چھین لیتا. اللہ رب العالمین اس کے بعد بھی ہمیں کیا کر رہا ہے؟ مہلت دے رہا ہے کہ جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. اگر مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لیا تو تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ توبے کے ساتھ اس کا معاف کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اگر اس کو توبے کی بھی توفیق نہیں ہوئی, بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گیا, تب بھی قیامت میں اگر صرف اس کے پاس کلمہ توحید موجود ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے, مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے, تب بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی سزا کے اسے جنت میں داخل کرے, اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے, لیکن جہنم میں اگر داخل کرے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا, ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا. تو اللہ رب العالمین کی رحم و کرم کو دیکھیں. دنیا کا کوئی بندہ ایسا رحم و کرم دکھا سکتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو تقدیر کے مسئلے کو اگر حقیقت میں کوئی سمجھ لے تو اس رب سے محبت نہیں کرے گا کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہمیں مہلت دے رہا ہے, اپنی نعمتوں کو جاری رکھے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم سے نہیں چھینتا, ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ بندہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. اس کے بعد بھی اگر ہم زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دیں, توبہ نہ کریں, وفات بھی ہو جائے, تب بھی اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ سب کچھ معاف کر کے ہمیں جنت میں بغیر سزا کے داخل کر دے. اس رب سے محبت نہیں ہوگی. تو حقیقت میں تقدیر کا مسئلہ اگر انسان صحیح طریقے سے سمجھ جائے تو اللہ رب العالمین سے بے انتہا اس کی محبت ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کے شکوک و شبہات سے, شیطانی وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھے, دین کے مسائل کو سمجھنے اور شرعی عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو, نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.